تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی. کس کی؟ آئیے اسی پہ آج غور کرتے ہیں. خدائی قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 1 سال کے اندر خدا کے پاک کلام کی پوری تلاوت کو کمپلیٹ کرنا ہے، پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک. آپ نے اس پلان کو جوائن نہیں کیا ہے تو آج بڑا خوبصورت موقع ہے کہ آج سے ہی آپ خدا کے پاک کلام کی تلاوت کے اس ریڈنگ پلان میں میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہر روز ایک تھاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خدا کے پاک کلام میں سے، بعض اوقات کسی کہانی کے ذریعہ سے، تاکہ ہم اور زیادہ خدا کے پاک کلام میں مضبوط اور گہرے ہوتے چلے جائیں. آج ایک بڑا ہی خوبصورت خیال میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں. خدا نے ایک مرد خدا کو یہودا سے بیت الہم میں بھیجا اور یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا. سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے. اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گا. اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیت الہم میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا. اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی. تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے. تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا. اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا. لیکن جانتے ہیں کہ اس مرد خدا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے. سو وہ دوسرے راستہ سے گیا اور جس راہ سے بیت الہم میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا. اور بیت الہم میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا. سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر یہ سارا واقعہ اس کو بتایا. تو اس بوڑھے نبی نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ گدھے پر زین کس دو تاکہ میں اس مرد خدا کے پیچھے جاؤں جس راہ پر وہ گیا ہے. سو وہ اس مرد خدا کی تلاش میں گیا اور اس کو ایک بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھے اور اس نے بھی جا کر اس مرد خدا کو یہی بات کہی کہ تو میرے ساتھ واپس لوٹ اور میرے گھر چل، روٹی کھا. لیکن اس مرد خدا نے اس بوڑھے نبی کو بھی یہی جواب دیا کہ میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا، نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے. اس بوڑھے نبی نے یہ کہا کہ میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے. لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا. سو وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا. اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا. اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا. سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچی. اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا.
سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی۔ یہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا کے حکموں سے نافرمانی نہ کیجیے، اس کے حکموں پر عمل کیجیے، جو بھی حکم وہ ہمیں دیتا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ اور جب خدا اسپیسیفکلی کسی بات کے بارے میں آپ سے کلام کرتا ہے کہ ایسا نہ کرنا، تو کبھی بھول کر بھی کسی کی باتوں میں بھی آ کر اس کام کو نہ کیجیے۔ مرد خدا سے یہ غلطی ہوئی، خدا نے اس کو صریحاً یہ بتا دیا کہ نہ وہاں پہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، جس راستے سے جائے گا اس سے نہ لوٹنا بلکہ کسی اور راستے سے واپس آنا۔ لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ ایک اور بڈھے نبی کی باتوں میں آیا جس نے جھوٹ اس سے یہ کہا کہ خدا کے فرشتہ نے مجھے تجھے واپس لانے کو کہا ہے، اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا، روٹی بھی کھائی، پانی نے بھی اس سے یہ کہہ دیا کہ تیری لاش تیرے گھر میں واپس نہیں جانے پائے۔ جب خدا آپ کو کسی بات سے روکتا ہے، کسی بات سے منع کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، معمولی بات کیوں نہ ہو، چھوٹا سا آپ کو حکم کیوں نہ لگتا ہو، چھوٹا سا ٹاسک کیوں نہ لگتا ہو، ویسا ہی کیجئے جیسا خدا آپ سے کرنے کو کہتا ہے۔ خدا نے اس مرد خدا سے یہ کہا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، لیکن اس نے وہ دونوں کام کیے۔ وہ واپس بھی لوٹ کر گیا، اس نے روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا۔ انتہائی معمولی سا کام ہے، لیکن غیر معمولی اس میں سے کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی۔ جب خدا آپ سے کچھ منع کرتا ہے کسی بات کے لیے تو لازم ہے کہ ہم اس بات سے رکے رہیں، اس کو نہ کیجئے، کیونکہ کبھی بھی زندگی میں برکت آپ حاصل نہیں کریں گے اگر آپ خدا کی نافرمانی کریں۔ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو ہر طرح کا پھل کھانے کا حکم دیا، ان کو اجازت دی، ان کو آزادی دی، اور صرف باغ کے بیچوں بیچ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ پھل امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن خدا کا حکم امپورٹنٹ تھا جس کو انہوں نے توڑا اور نافرمانی کی۔ سیم یہی سینیریو ہمیں اس واقعہ میں نظر آتا ہے کہ اس مرد خدا کو خدا نے کلیئرلی یہ کہا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، جس راستے سے جائے وہاں سے واپس بھی نہ آنا، لیکن اس نے یہ تینوں کام کیے۔ ہر درخت کا پھل کھلے طور سے ان کے حوالے کرنے کے بعد صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کرنا، یہ ممنوعیت جو صرف ایک پھل تک محدود تھی، وہ کیوں تھی؟ کیونکہ خدا ایک چیک لسٹ ہمارے اندر رکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہاؤ فیتھفل وی آر، ہاؤ اوبیڈینٹ۔ خدا کی برکت، خدا کا فضل ہمیں اس قابل بنا سکتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے عبرانیوں 13 باب۔ برادرانہ محبت قائم رہے، مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے۔ قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے جاتا ہے، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو،
اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ ہمارے واسطے دعا کرو، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لیے اور بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے، تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی ہے۔ اے بھائیوں، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے۔ تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تموتھیوس رہا ہو گیا ہے۔ اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو۔ اطالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تم سب پر فضل ہوتا رہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے پہلا سلاطین اس کا 12 باب۔ اور رہبام سکم کو گیا، کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ اور جب نبات کے بیٹے یربام نے، جو ہنوز مصر میں تھا، یہ سنا، کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رہبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب اس نے ان سے کہا، ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ، تب پھر میرے پاس آنا۔ سو وہ لوگ چلے گئے، اور رہبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ کے باپ سلیمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے۔ پر اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی، اور ان سے پوچھا کہ تم کیا صلاح دیتے ہو تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں، جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے۔ ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس سے کہا، تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا، تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ سو تو ان سے یوں کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے، اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے، تو بھی میں تمہارے جوئے کو اور زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو یربام اور سب لوگ تیسرے دن رہبام کے پاس حاضر ہوئے، جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا۔ اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا، اور جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا، لیکن میں تمہارے جوئے کو زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی، کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یربام سے کہی تھی اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی، تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ داؤد میں ہمارا کیا حصہ ہے، یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں۔ اے اسرائیل، اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ، اور اب اے داؤد تو اپنے گھر کو سنبھال۔ سو اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے، لیکن جتنے اسرائیلی یہودا کے شہروں میں رہتے تھے ان پر رہبام سلطنت کرتا تھا۔ پھر رہبام بادشاہ نے ادورام کو بھیجا جو بیگاریوں کے اوپر تھا، اور سارے اسرائیل نے اسے سنگسار کیا اور وہ مر گیا۔ تب رہبام بادشاہ نے اپنے رتھ پر سوار ہونے میں جلدی کی تاکہ یروشلم کو بھاگ جائے۔ یوں اسرائیل داؤد کے گھرانے سے باغی ہوا اور آج تک ہے۔ اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یربام لوٹ آیا ہے تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعت میں بلوایا اور اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور یہودا کے قبیلہ کے سوا کسی نے داؤد کے گھرانے کی پیروی نہ کی۔
اور جب رہبان یروشلم میں پہنچا تو اس نے یہودا کے سارے گھرانے اور بنیامین کے قبیلہ کو، جو سب 1,80,000 چنے ہوئے جنگی مرد تھے، اکٹھا کیا تاکہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے لڑ کر سلطنت کو پھر سلیمان کے بیٹے رہبام کے قبضہ میں کرا دیں۔ لیکن سمیہ کو، جو مرد خدا تھا، خدا کا یہ پیغام آیا کہ یہودا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے رہبام اور یہودا اور بنیامین کے سارے گھرانے اور قوم کے باقی لوگوں سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرو اور نہ اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے لڑو، بلکہ ہر شخص اپنے گھر کو لوٹے، کیونکہ یہ بات میری طرف سے ہے۔ سو انہوں نے خداوند کی بات مانی اور خداوند کے حکم کے مطابق لوٹے اور اپنا راستہ لیا۔ تب یربام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا، اور وہاں سے نکل کر اس نے فنویل کو تعمیر کیا۔ اور یربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی۔ اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزارنے کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہبام کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا رہبام کی طرف پھر جائیں گے۔ اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور لوگوں سے کہا، یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اور اس نے ایک کو بیتیل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا۔ اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے، اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ اور یربام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی اور اس مذبح کے پاس گیا۔ ایسا ہی اس نے بیتیل میں کیا اور ان بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی گزرانی۔ اور اس نے بیتیل میں اپنے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے لیے کاہنوں کو رکھا۔ اور 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو، یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرایا تھا، وہ اس مذبح کے پاس جو اس نے بیتیل میں بنایا تھا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی اور بخور جلانے کو مذبح کے پاس گیا۔ پہلا سلاطین 13 باب۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتیل میں آیا، اور یربام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو، مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا، اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستہ سے گیا اور جس راہ سے بیتیل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ اور بیتیل میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتیل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھی ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اور ان کے باپ نے ان سے کہا، وہ کس راہ سے گیا؟ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے۔ سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے لیے گدھے پر زین کس دو۔ بس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا، اور اس
مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا۔ سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا، اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی۔ اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا گدھے پر زین کس دیا، اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا، سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا، اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے، سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا، اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی، اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا، اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو، سو انہوں نے زین کس دیا۔ تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا، کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔ اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا، اور وہ بڈھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں آیا، اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا، اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا ہائے میرے بھائی، اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے، میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا، اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداوند کے حکم سے بیت ایل کے مذبح کے خلاف کے گھروں کے خلاف جو سامریا کے قصبوں میں ہے کہی ہے ضرور پوری ہوگی۔ اس ماجرا کے بعد بھی یربام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے، جس کسی نے چاہا اسے اس نے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہو، اور یہ فعل یربام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔